سر یہ جو اسٹیپ 2 ہے جو کہ کہتا ہے کہ کوئی بالا تر ہستی ہے، کوئی ہے جو کہ مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے، کوئی انسان کوئی مریض ہو، کوئی دوسرا انسان ہو، وہ کیسے اس چیز کا تعین کرتا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو کہ مجھے اس چیز سے باہر نکالنے میں مدد دے گا؟ کیا وہ خدا ہی ہے؟ اور یعنی اس چیز کا تعین کیسے ہو؟ دیکھیں 3 اینٹیز ہیں جن پہ بہرحال انسان کی نظر جاتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پہلی اینٹی وہ خود ہے کہ انسان اپنے پہ بھروسہ کر کے سوچتا ہے کہ وہ اس معاملے کو، اس مشکل کو حل کر لے گا. یہ پہلی اینٹی ہے. اور بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو تنہا اپنی مشکلات کو حل یہ کرتے ہیں. ول پاور کے تھرو کرتے ہیں. ویل پاور، اسکل پاور، جو کچھ بھی وہ کریں وہ اپنی مشکلات کو حل کر لیتے ہیں. کچھ محدود چند لوگ ایسے آپ کو نظر آتے ہیں. پھر بہت سے لوگ ہیں جو ٹیم ورک میں بلیو کرتے ہیں، سینرجی میں بلیو کرتے ہیں. وہ اپنی انرجی کو اور دوسروں کی انرجی کو مکس کرنے میں اپنے یقین جیسے رکھتے ہیں. لوگ ڈھونڈتے ہیں. وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے جو ان کے ساتھ ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ میں آ جائے گا. اب دیکھیے کہ لوگ جو جیون ساتھی بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ایک سٹیج پہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اکیلے اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو وہ ایک لائف پارٹنر کو ڈھونڈتے ہیں، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہوتا ہے. دے کمپلیٹ ایچ ادر. وہ کمپلیمنٹری سے مراد ہے ٹو کمپلیٹ ایچ ادر. اور دونوں جو ہے اپنے اپنے اوصاف کے ساتھ اس رشتے میں جاتے ہیں. اسی طرح ہم زندگی میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان ہماری مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی پروفیشنل ہے یا دوست ہے یا ہمسایہ ہے یا رشتہ دار ہے، تو ہم اس کی بھی مدد بھی طلب کرتے ہیں. اور جس کی ہم مدد طلب کرتے ہیں اس سے فوری طور پر ہمارا جو ریلیشن شپ ہے ایک سٹیپ اوپر چلا جاتا ہے. یعنی جس سے بھی ہم مدد طلب کرتے ہیں اسے اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اچھا میری ضرورت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، میں وردی ہوں. تو ایک اینٹی دوسرے لوگ ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاور آف دی ادرز. اس میں ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، ہمسائے بھی ہیں، معاشرے میں جو لوگ کیا فنکشنل وہ ہیں. آپ کے اسٹیک ہولڈر زیادہ بہتر یہ کام نہیں سر انجام دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، وہ بھی دوسرے لوگ ہیں نا. جی. اچھا جب جن سے آپ کو خطرہ نہیں ہے سر. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر پہلے سب سے کیوں نہیں آ سکتے جبکہ ان سے آپ کو یقیناً کوئی خطرہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے یہ تو انسان کی نیچر ہے کہ جو پروپنکوٹی ہے، جو قربت ہے، جو کسی کے ساتھ آپ کی جو قربت ہے آپ وہاں سے مدد لینا چاہیں گے. جی. اور وہیں آپ کی دوستی ڈیولپ ہوتی ہے جہاں قربت ہوتی ہے. جیسے ایک کلاس روم ہے، بینچ پہ آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے وہ موسٹ پروبیبلی آپ کا دوست ہوگا. اسی طرح جو ساتھ کا ہمسایہ ہے اس سے آپ کے تعلقات کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو اگلا ہمسایہ ہے اس سے. تو یہ جو پروپنکوٹی ہے جسے ہم قربت کہتے ہیں اردو میں، یہ یہاں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. لیکن جو پاور آف دی ادرز ہے اس میں کسی بھی انسان کی جو چوائس ہوتی ہے کہ ہو ایور از اویلیبل، تو وہ اس کی مدد حاصل کرنا پسند کرتا ہے. اور پھر نزدیک کے لوگوں کے بعد دور کے لوگ ہیں، پھر پروفیشنلز ہیں، پھر اور لوگ ہیں جو مختلف طریقے سے ہمارے کام آتے ہیں. تیسری اینٹی جو ہے وہ نظر نہ آنے والی ہے، وہ ہے اس کائنات کی خالق ذات اللہ تعالیٰ جسے ہم پہچانتے ہیں، گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ. تو وہ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے کہ یا اللہ میری بس ہو گئی ہے. اچھا جو ہی آپ کہتے ہیں یا اللہ میری بس ہو گئی ہے تو یہ ایک ویسے تو مایوسی والی بات ہے نا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ریلیکسیشن کی صورت میں نکلتا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ایک لائٹ نظر آتی ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے. جب بھی آپ کبھی اپنے آپ سے وہ مقاصد حاصل نہ کر سکیں یا دوسرے بھی آپ کے کام نہ آئیں اور آپ کہتے ہیں یا اللہ میری تو بس ہو گئی ہے تو اب کچھ کر، تو فوری طور پر ایک ریلیکسیشن کی لہر دوڑ جاتی ہے اور آپ کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر آپ نئے سرے سے دیکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کون ہے جو کہ آپ کے کام آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ذریعے کام کرتا ہے جی نا. تو ہمیں پھر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ کسی مشکل معاملے میں ہماری مدد کرے، تو پھر ہمیں کوئی نہ یقین کوئی بھی ہونا سبب چاہیے پیدا کہ کر وہ دیتا اسباب پیدا کرے گا اس چیز کے. تو ایک جو ہم کہتے ہیں ورٹیکل اسپرچویلٹی، جو ہم اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگتے ہیں، جو نظر نہیں آتا لیکن کائنات کے اندر جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ ہمیں واضح نظر آتا ہے. دوسرا جو ہاریزینٹل جو ایک اسپرچویلٹی ہے کہ ہم ہاریزینٹلی چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں تو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ مدد کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور ان سے ہم درخواست کرتے ہیں تو وہ مدد کر کے بھی دیتے ہیں. تو یہ ہاریزینٹل اسپرچویلٹی ہے. ایک ہے سینٹرل اسپرچویلٹی جو ہم اندر سے اپنے آتے ہیں. اندر سے جو ہم ڈھونڈتے ہیں. لیکن جب ہم کسی بے بسی کی صورتحال میں پھنسے ہوتے ہیں جہاں ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا، جیسے کہ ایڈکشن کا معاملہ ہے یا الکوہلزم کا معاملہ ہے، تو زندگی رک سی جاتی ہے، بہت نقصان ہوتے ہیں اور معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے. جیسے مرزا غالب نے بھی کہا کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. تو ان کا بھی شراب کا مسئلہ تھا، ان کا بھی بائیپولر ڈس آرڈر کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے اپنے شعروں میں یہ کیفیتیں جو ان پہ بیتتی تھیں وہ بتائیں. تو آج یعنی 150-200 سال گزرنے کے باوجود آپ چند چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو حیران کر دیں گی کہ اتنے پرانے زمانے میں ان کو آج بھی کیسے وہی ہے. ادراک ہوتا تھا. تو آج بھی خیال یہی ہے جی. کہ جو انہوں نے کیفیات اپنے شعروں میں بیان کی تو سائیکیٹری اس کی تصدیق کرتی ہے. ان کے جو شعر ہیں وہ ڈپریشن کی کیفیات کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں، ان کے جو شعر ہیں وہ بائیپولر ڈس آرڈر کی کیفیات کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. یہ شراب کا معاملہ، نشے کا معاملہ، اب ان کی زندگی میں تو معاملے ہی معاملے تھے. چلتے وہ پھرتے ڈائبٹیز بھی psychiatry کا تھی، encyclopedia. ان کو ادھار لے کے واپس نہ کرنے کی بھی عادت تھی. چلتے پھرتے مطلب encyclopedia. ایک بندہ جو ایک لازوال شاعر ہے، جو بلا شبہ یعنی اپنے فیلڈ میں بادشاہ مانا جاتا ہے، تو اس کی لائف میں جو ان مینیجبلٹیز تھیں وہ چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں، لیکن وہ چلتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہماری زندگی میں بے بسی کا احساس ہو، جس کے نتیجے میں بے پناہ بے چینی ابھر کے سامنے آتی ہے اور ہمیں اپنی زندگی اسٹک یا بے مقصد نظر آتی ہے یا ٹھنڈی نظر آتی ہے یا ہمیں مایوسی ہوتی ہے، تو یہی وہ وقت ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو مان لیں. اور ان کے ماننے کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ صرف اتنی ہے کہ پھر کسی کے پاس جانا پڑے گا. کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ کسی انسان نے کوئی خاکہ سا بنایا ہو، کوئی ہیلپ میپ ہو کہ اچھا کس کس سے مدد مانگیں، کیسے کیسے مدد مانگیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مدد مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ طاقت کی نشانی ہے. کمزور لوگ تو رستہ نہیں پوچھ سکتے، جی. گلی گلی میں پھرتے رہتے ہیں لیکن کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ مطلوبہ رستہ کدھر ہے. تو کمزور لوگ تو ایک گلاس پانی کا کسی سے نہیں مانگ سکتے، جسے وہ شائنس کہتے ہیں، جو ایکچولی شیم ہوتی ہے. تو جو شیم ہے، میں اس سے نکل کے عاجزی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اچھی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ when the student is ready the teacher will appear. اسی طرح آپ مدد کے لیے تیار ہو جائیں لوگ آ تو جاتے ہیں. مدد کرنے والا تو پہلے ہی آپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے، تو دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کون ہے جس کو میری جس مدد کو کی ضرورت. میری مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو خوبصورت نظام بنایا ہے، جہاں ضرورت مند پیدا کیے ہیں وہاں مدد کرنے والے بھی دور دراز میں پیدا کر رکھے ہیں. اور دونوں کے درمیان جو افینٹی ہے وہ میگنیٹک ہے. یعنی جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے
تو وہ مقناطیسی طاقت سے مدد کرنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی آپ نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. آپ نے 100% کارکردگی کا مظاہرہ کوئی نہیں کرنا. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ. آپ نے 24 کیرٹ سونا نہیں بننا. وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے 24 کیرٹ سونا جو ہے کوئی زیور نہیں بنا سکتا. اس سے تو کوئی زیور نہیں بنتا. تو وہ بس نام ہی ہوتا ہے 24 شوشائی ہے. کیرٹ. وہ شوشائی ہے. اس کے اندر تھوڑا سا کھوٹ ملانا پڑتا ہے, تب وہ بنتا ہے, تب وہ ڈھلتا ہے. تب وہ ڈھلتا ہے زیورات کے سانچے میں. جو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں, 24 کیرٹ گولڈ ہو جائیں, تو یہ کوشش ہمیں غیر منظم زندگی کا تحفہ دیتی ہے. تو ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے, اور انسان ہونے کے ناطے وہ کہتے ہیں نا بندہ بندے دا دارو ہوتا ہے. مطلب وہ ایک مثال ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایون آپ دیکھیں کہ ماں باپ میں اتنی انا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اولاد سے کوئی مدد نہیں چاہیے, ہم بس ایسے ہی ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے, اولاد کو جو پسند ہے, جہاں پسند ہے وہ وہاں چلے جائیں. میں نے بہت سے والدین سے بات کی. ابھی کل ہی میں ایک والدین سے بات کر رہا تھا کہ جن کے 6 بچے تھے, انتہائی لائق, اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بہت ہی اونچے عہدوں پر فائز, انہوں نے بکھیر دیے, انہوں نے بانٹ دیے. تو میں نے کہا تسی دونوں میاں بیوی بڈھی بڈھا گھر میں رہتے ہو, تو آپ نے بچے اس لیے پیدا کیے تھے اتنے زبردست, اتنے لائق فائق بچے کہ آپ انہیں بکھیر دیں؟ کہتے نہیں, جتھے انہوں دی مرضی ہو خوش. ساڈے گھر چ بڑی رونق ہے. میں کہ تواڈے گھر چ کادی رونق ہے؟ کہتے جی ہمارے گھر میں 8 ملازم ہیں, ان کے 12 بچے ہیں, تو رونق لگی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے اپنے کہ بچوں کو چھوڑ کے تو ملازموں کے بچوں کو. ٹھیک ہے, تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو انا ہے جو ہمیں جھکنے سے روکتی ہے, سرنڈر ٹو ریالٹی. تو یہ جو بات ہے جو آپ اپنی اولاد کو بر وقت اگر بتا دیں کہ جب ابھی وہ ٹین ایج میں بھی داخل نہیں ہوا, تو آپ بتاتے کہ بیٹا مجھے تمہاری ہمیشہ ضرورت رہے گی, اور میں ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اور زیادہ اپنے قریب چاہوں گا, تم نے مجھ سے دور نہیں جانا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو نئی تہذیب ہے جس میں بہت ساری قباحتیں ہیں, میں آپ کو بتاؤں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ سویلائزیشن کا تحفہ ہوتی ہیں. تو ہمیں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کہیں غلط چیزوں کو پروموٹ تو نہیں کر رہے. انسان کا سفر جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد انٹر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا تو وہ کو ڈپینڈنٹ ہو سکتا ہے, یعنی روگی ہو سکتا ہے. تو ہمیں یعنی یہ چیز جو ہے برملا بتانی چاہیے. اگر ہمیں کسی سے پیار ہے تو ہمیں اس کو بتا دینا چاہیے کہ تم سے پیار ہے, بجائے اس کے کہ اکڑ کے بیٹھے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ وہ آپ کو کسی طرح پیار کا اظہار کر دے. تو جب ہم کسی کے ساتھ خود سے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں اور اس سے وعلیکم السلام لے سکتے ہیں, تو ہم کیوں انتظار کرتے رہیں کہ یہی ہمیں سلام کرے؟ بہت سارے لوگ جو ہے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف کہ آپ انہیں سلام کریں گے تو وہ وعلیکم السلام کہیں گے. لیکن اگر آپ کو چاہت چاہیے تو چاہت دے دیجئے. اس دنیا کا قانون جو ہے وہ ہے ٹو گیو از ٹو ریسیو. تو وہ جو لینے کا دینا ہے جسے ہم سلامی کا قانون کہتے ہیں یا لا آف ریسیپروسٹی کہتے ہیں, اس میں جو سٹیپ 2 آ جاتا ہے تو یہ آپ کو لبریٹ کر دیتا ہے, یہ آپ کی انا کو ڈیزالو کر دیتا ہے. پر یہ تب ہوتا ہے جب آپ سٹیپ 1 صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں. تو سٹیپ 1 کے نتیجے میں اگر کوئی آنسو نکلتا ہے یا کوئی ٹیس اٹھتی ہے یا کوئی درد ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, یہ اس کی قیمت ہے. لیکن سٹیپ 2 کی راہ ہموار کرنے کے لیے سٹیپ 1 لازمی ہے. اور جب آپ سٹیپ 2 پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی رستے دکھائی دینے لگتے ہیں, اور رستے کوئی نہ بھی دکھائی دے تو مالک کا رستہ تو نظر آتا ہے. تو سٹیپ 11 ہے ایک, جس میں جب آپ کو کوئی سورس نہیں ملتی یہ بتانے کے لیے کہ آپ کسی خاص معاملے میں کیا کریں, وہاں آپ کو
استخارہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسٹیپ 11 استخارے کا اسٹیپ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، یہ اس معاملے میں کیا کروں؟ اور پھر آپ تصور کرتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ یعنی خدا کیا چاہتا ہے، تو آپ کسی اور مشورے کی ضرورت سے تو بے نیاز ہو جاتے ہیں. اور جو ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے تو آپ وہ کرنا شروع ہوتے ہیں، تو آپ کو کوئی درد اندر محسوس نہیں ہوتا، کوئی ٹیس نہیں اٹھتی، اور اس کو ہم روحانی بیداری کہتے ہیں. اور یہ روحانی بیداری جو ہے وہ آپ کے اندر وہ جو کریونگز ہے، جو طمع ہے، جو لالچ ہے، ان چیزوں کا کلا کما کرتی ہے.